مجلس ہوتی رہے یا تقریر ہوتی رہے وہ اسے اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے نوجوان ایسے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے تو شکایتیں کرنا ہی چھوڑ دی ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو۔ ذرا آئیے، ذرا سا چلیے، اپنے وطن سے ذرا باہر نکلیے، ذرا دیکھیے کہ وہاں پر نوجوانان کس طرح سے مجلس جب برپا ہوتی ہے، جب تقریر ہوتی ہے، جب بیان ہوتا ہے تو وہ فعال ہوتے ہیں اور سب سے آگے آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے نوجوان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں انہیں بلانا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں آج الہ آباد دریاباد میں کچھ سوالوں کے جواب اس تقریر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ افسوس وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مبصرین، مفکرین، محققین، ادباء، اہل قلم تشریف فرما ہوں، اور وہاں آپ کے درمیان کوئی آ کر ایسی بات کر کے چلا جائے کہ جس کا تعلق فہم و فراست سے نہ ہو اور متانت و ذہانت سے نہ ہو، اور آپ چپ چاپ بیٹھے رہ جائیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو پھر متنبہ اور متوجہ کر رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں، خبردار یہ زمانہ بہت خراب زمانہ ہے۔ اس زمانے میں آگ پہ کھڑے ہو جانا آسان ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہے۔ تو تم سے میں گزارش کر رہا ہوں، زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت۔ میری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے اپنے نوجوانوں کو بیدار کرتے ہوئے یہ بات پہنچائی جائے کہ اپنے درمیان چھپے ہوئے عقائد اور ایمان کے لٹیروں کو پہچانیے۔ اگر آپ نے انہیں نہ پہچانا تو آپ کی آنے والی نسلوں کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اپنے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، اپنی زندگی کو چوراہے پر برباد نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ جب وقت مل جائے تو ان کتابوں کو پڑھو کہ جو کتابیں تمہارے لیے لکھی گئی ہیں۔ علی نے خطبہ کسی اور کے لیے نہیں دیا، علی نے خطبہ اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص طور پہ دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو نہ علی کی امامت کو مانتے ہیں، نہ علی کی ولایت کو مانتے ہیں، نہ علی کی شریعت کو مانتے ہیں، وہ آج نہج البلاغہ پر اتنا کام کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں انہوں نے نہج البلاغہ کی رہنمائی سے لکھ دی ہیں، لیکن آج علی کا ماننے والا علی کی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے واقف نہیں ہے، کلمات قصار سے واقف نہیں ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، لیکن آج اس لمحے میں اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنے کرم کے فانوس میں تمہاری حیات کی شمع کو محفوظ کر کے ایک بار پھر تمہیں کشتی نجات پر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس نے تمہیں موقع دیا کہ جاؤ عالم اصغر میں عالم اکبر کا انتظام رزق ولایت و معرفت سے کرو، تاکہ محشر کے میدان میں چہرہ دکھانے والوں میں رہو، چہرہ چھپانے والوں میں نہ رہو۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا، ہم سے کوئی ہمارا